ایک غریب کسان صبح سویرے اپنے کھیتوں میں کام کرنے نکلا۔ اس کے پاس ناشتے کے لیے صرف ایک سادہ روٹی کا ٹکڑا تھا، جسے اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر ایک جھاڑی کے پیچھے رکھ دیا تاکہ کام کے بعد فارغ ہو کر کھا سکے۔ ایک شیطان جو وہیں چھپا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں یہ روٹی چرا لوں تو کسان بھوک کی شدت میں تلملا اٹھے گا اور غصے میں آ کر خدا کی ناشکری کرے گا۔ جب کسان تھک ہار کر روٹی لینے پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ شیطان کان لگائے بیٹھا تھا کہ اب کسان گالیاں دے گا، مگر کسان نے صرف ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مسکرا کر کہا، چلو کوئی بات نہیں، جس نے بھی یہ روٹی لی اسے اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی، اللہ اسے نصیب کرے۔ چھوٹا شیطان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، کیونکہ اس کی تمام محنت بیکار گئی تھی۔ جب یہ چھوٹا شیطان جہنم واپس پہنچا تو اسے بڑے شیطان ابلیس نے اسے سخت ڈانٹ پلائی کہ وہ ایک معمولی کسان کو گناہ کی طرف مائل نہ کر سکا۔ چھوٹے شیطان نے مہلت مانگی اور ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اب کی بار اس نے کسان کے پاس جا کر ایک مخلص مزدور کا روپ دھار لیا۔ اس نے کسان کو کاشتکاری کے ایسے طریقے سکھائے جو جادوئی معلوم ہوتے تھے۔ پہلا سال جب خشک سالی کا خطرہ تھا تو شیطان نے اسے دلدل والی زمین میں بیج بونے کا مشورہ دیا۔ سب کی فصلیں سوکھ گئیں مگر اس کسان کی فصل لہلہا اٹھی۔ دوسرا سال جب شدید بارشوں کا امکان تھا، شیطان نے اسے پہاڑی کی ڈھلوان پر کاشتکاری کا کہا۔ باقی سب کا اناج سیلاب میں بہہ گیا مگر کسان کے گودام اناج سے بھر گئے۔ کسان اب غریب نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے پاس ضرورت سے کئی گنا زیادہ دولت جمع ہو چکی تھی۔ جب کسان کے پاس فالتو اناج کی بہتات ہو گئی تو شیطان نے اسے دکھایا کہ اس اناج کو سڑا کر ایک ایسا مشروب تیار کیا جا سکتا ہے جو غم بھلا دیتا ہے اور نشہ پیدا کرتا ہے۔ کسان نے شراب بنانا شروع کی اور جلد ہی وہ اس کا عادی ہو گیا۔ ایک شام کسان نے گاؤں کے معززین اور اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ چھوٹا شیطان اپنے آقا ابلیس کو بلوا لایا تاکہ وہ اپنی کامیابی کا جشن دیکھ سکے۔ جیسے ہی کسان اس کے مہمانوں نے شراب پینا شروع کی، شیطان نے ابلیس کو دکھایا کہ انسان کیسے بدلتا ہے۔ شروع میں سب ایک دوسرے کی خوشامد کرنے لگے، جھوٹی تعریفیں کی اور نہایت تمیز سے بات کرنے لگے۔ شیطان نے کہا، دیکھو آقا، اب یہ لومڑی کی طرح مکار بن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی نشہ چڑھا، خوشامد کی جگہ بدتمیزی نے لے لی۔ وہ ایک دوسرے پر چلانے لگے، پرانی دشمنیاں نکالیں اور دست و گریباں ہو گئے۔ کسان نے جو کبھی صابر تھا، اپنے ہی مہمانوں کو برا بلا کہا۔ شیطان بولا، اب یہ بھیڑیے بن چکے ہیں۔ آخر میں جب بوتلیں خالی ہو گئیں تو سب ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ وہ کیچڑ میں گر پڑے، جانوروں کی طرح آوازیں نکال رہے تھے۔ کسان خود بھی اپنے ہی گھر کی دہلیز پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا، بالکل ایک سور کی طرح۔ بڑا شیطان یہ سب دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور چھوٹے شیطان سے پوچھا، کیا تم نے اس شراب میں لومڑی، بھیڑیے اور سور کا خون ملایا تھا؟ چھوٹے شیطان نے ہنس کر جواب دیا، نہیں آقا، میں نے صرف اسے ضرورت سے زیادہ دے دیا۔ انسان کے اندر یہ تمام جانور پہلے سے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب تک اسے 2 وقت کی روٹی کی فکر رہتی ہے یہ قابو میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال آیا، اس نے عیاشی کا راستہ چنا اور اس کے اندر کا جانور باہر نکل آیا۔